یہ ناظرین السلام علیکم، 3 موضوعات پر آپ سے بات کرنی ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیر قانون نے آج ایک پریس کانفرنس کی، اور میرے خیال میں جتنی زبردست اور اہم پریس کانفرنس انہوں نے آج کی ہے وہ کبھی بھی نہیں کی۔ تو اس میں کیا مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کی، مسنگ پرسن کے مسائل کب سے ہیں، ان کے لیے اب ریاست کیا سوچ رہی ہے، ماضی میں کیا ہوا، آئندہ کیا ہونے کا ارادہ ہے، اس پر بات کریں گے اس ویلاگ کے اندر۔ دوسرا، یورپ کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہے جناب آزادی اظہار کے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ جناب آزادی اظہار ہے ہی کوئی نہیں، اور ذرا ذرا سی بات پہ ہم باہر نکل آتے ہیں۔ لیکن ترکی بھی یورپ کا حصہ ہی ہے۔ اس نے کیا کیا، آج اپنا انسٹاگرام بند کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں ٹویٹر ہے، کبھی کھلتا ہے کبھی نہیں کھلتا، یا کچھ عرصہ یوٹیوب بند رہی، تو وہ سب کچھ وہاں پہ ہمارے ہاں ہم اپنے آپ اداروں کو کتنا کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ترکی میں اچانک انسٹاگرام بند ہو گیا۔ اس کی وجوہات کیا ہوئی یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، اور ہمارے رپورٹر ہیں لاہور میں عارف ملک صاحب، بڑے ہونہار رپورٹر۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے وزیر اطلاعات کا انٹرویو ایسے کیا کہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی رپورٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایکسکلوسیولی ٹائم لیا اور ان سے بات چیت کی۔ تو اس کو ٹکڑے جوڑ کے کچھ اس کے اندر گرافکس ڈال کے کہ پتہ نہیں کیا کر کے اس کی ایک عارف ملک کی اور عظمیٰ بخاری کی انتہائی نازیبا ویڈیو بنا دی گئی۔ اچھا، ویڈیو بنا دی گئی، کافی نئی تسلی ہوئی جس نے یہ حرکت کی۔ اس کے بعد انہوں نے ملینز میں وہ ویڈیو شیئر بھی کرا دی۔ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں، آپ یوٹیوب پر دیکھیں، آپ فیس بک کی فیڈ میں دیکھیں، آپ کو کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو نظر آ جائے گی۔ تو عظمیٰ بخاری ہمارے لیے بہت محترم دوست ہیں، عارف ملک وہ بھی ہمارے بہت محترم دوست ہیں۔ یہ تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جس کا کوئی روکنے کا سلسلہ نہیں ہے۔ دونوں عدالت میں گئے اور FIA والوں سے بھی شکایت کی، اور عظمیٰ بخاری پر یہ فیک ویڈیوز بنانے والوں کا خاص دھیان ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے سچ بولتی ہیں، اونچا بولتی ہیں، خان اینڈ کمپنی کو بخشتی نہیں ہے، تو وہ ان کی فیک ویڈیوز آنی تھی۔ اچھا، اس سے پہلے ان کی ایک انتہائی نازیبا ویڈیو ایسی بنا دی گئی، اور وہ پتہ یہ چلا کہ وہ انتہائی فیک ویڈیو ہے، ڈیپ فیک ویڈیو ہے، تو ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے، اس لیے کہ وہ بہت کھرا سچ بولتی ہیں، ان کا سچ سنبھالا نہیں جاتا کسی سے۔ تو یہ عارف ملک صاحب نے اب اس پہ شکایات درج کرا دی ہیں۔ مسئلہ کیا ہوگا؟ شکایات درج ہو گئی ہیں، اور ظاہر ہے وزیر اطلاعات انصاف مانگ رہی ہیں، اور کوئی مجرم نہیں پکڑا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی سائبر کرائم کام نہیں کرے گا کہ اس جگہ سے یہ ویڈیو پہلے اپلوڈ ہوئی، اس نے نکالی۔ اگر یہ ہم سلسلہ کرتے رہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھر بار برباد کر دیں گے، کوئی شخص گھر سے نہیں نکلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کی خواتین بھی جب باہر نکلیں گی تو پھر کون کس کی کیا ویڈیو بناتا ہے، یہ تو بڑا خوفناک ٹرینڈ شروع ہو جائے گا، اور یہ رکنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ اگر چل پڑا تو یہ گھروں میں تباہی لائے گا، اور وہ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں، جو معیشت کا حصہ بننا چاہتی ہیں، جو اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں، کتنی خواتین اس طرح کی جو سیاست میں آنا چاہتی ہیں، اس طرح کی ویڈیوز دیکھ کر رک گئی ہوں گی، ڈر گئی ہوں گی کہ یار سیاستدانوں کے ساتھ تو، خاتون سیاستدانوں کے ساتھ تو اس ملک میں یہ ہوتا ہے۔ کتنے والدین ہوں گے جنہوں نے شاید اپنے بچیوں کو اسکول سے اٹھا لیا ہو کہ بھئی یہاں پہ تو معاشرہ ایسا ہے، ہر کوئی گندی نظر رکھتا ہے، تو یہ بہتر ہے یہ اسکول نہ ہی جائے۔ تو یہ، اور اس سے یاد رکھیے کتنے ٹک ٹاکر ہوں گے اور یوٹیوبر ہوں گے اور فیک ویڈیو بنانے والے ہوں گے، ان کی کتنی حوصلہ افزائی ہوگی جب ایک ویڈیو ملینز میں چلی ہے۔ تو بڑا آسان کام ہے، آج کل سافٹ ویئر وغیرہ اویلیبل ہے، اس سے بنو کے کسی کی بھی چلا دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ ایسی آگ ہے ہر گھر کو جلائے گی،
تو یہ بہت خوفناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میری ہمدردیاں عارف ملک کے ساتھ بھی ہیں، اسماء بخاری کے ساتھ بھی ہیں، اور مجھے توقع ہے کہ ان سے انصاف ملے گا، ملنا چاہیے۔ تو اگر نہیں ملے گا تو ایک اتنے امپورٹنٹ آرگنائزیشن کے رپورٹر، ایک وزیر اطلاعات یہ انصاف مانگے، اگر انہیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر اس کا مطلب ہے اس ملک میں انصاف کسی کو نہیں ملتا۔ ٹھیک، اب ذرا آ جائیں ترکی والی خبر پر۔ ترکی میں اچانک انہوں نے یہ دونوں ریلیٹڈ ہی ہیں، عارف ملک اور اسماء بخاری کی خبر اور ترکی والی، کہ انہوں نے رپورٹروں انسٹاگرام بند کر دیا، لیکن سنا ہے کہ ترک بڑے خوش ہیں انسٹاگرام بند ہونے سے۔ اچھا، یہاں پہ ٹویٹر بین ہو تو قیامت مچ جاتی ہے، نہیں ہونی چاہیے، آزادی اظہار ہونی چاہیے۔ وہاں پہ بین ہونے پر لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ٹویٹر، گوگل، یوٹیوب، یہ ساری امریکن کمپنیاں ہیں۔ یہ جو ایران میں واقعہ ہوا جس میں اسماعیل ہنیہ جن کو شہید کر دیا گیا، وہ جو ہے اب اس کے حوالے سے لوگوں نے انسٹاگرام پہ تعزیتی پیغامات لکھے، تعزیتی ویڈیوز بنائیں یا ان کی تصاویر لگائیں۔ انسٹاگرام چونکہ امریکنز کی کمپنی ہے، انہوں نے ہر وہ شخص جس کی پوسٹ میں اسماعیل ہنیہ کا ذکر تھا اس کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ کہیں اسماعیل ہنیہ کی اچھی تصویر لگی ہے، اس کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سینسرشپ ہمارے یہاں نہیں ہے، اصل سینسرشپ تو یہ کمپنیاں کرتی ہیں۔ یہ کمپنیاں ایک ہی طرح کا رخ بناتی ہیں لوگوں کی سوچ کا، الیکشن لڑواتی ہیں، چیزیں خریدواتی ہیں، مارکیٹ کرتی ہیں، لیکن بیانیہ اپنی مرضی کا چلانا چاہتی ہیں۔ ترکی یہ بات برداشت نہیں کر سکا اور انہوں نے پھر اس بات پر بڑی سخت ایکشن لیا اور انسٹاگرام بند کر دیا۔ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی وہ بند کر دیں گے اگر ان کے قومی مفاد سے متصادم ہوئے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات جو ہے وہ تارڑ صاحب کی آج جو پریس کانفرنس تھی وزیر قانون کی مسنگ پرسن کے حوالے سے، میں بہت خوش بھی ہوا، بہت رنجیدہ بھی ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ مسنگ پرسن ہیں جن کے 5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مسنگ ہوئے ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی ڈیٹا دیا کہ اگر 10,000 لوگ تھے تو اس میں سے 7,500 لوگ واپس آ چکے ہیں۔ اب کچھ افغانستان چلے گئے، کچھ مارے بھی گئے ہوں گے دہشت گردی کے الزام میں، بالکل، تو وہ مارے گئے۔ اور باقی جو یہاں پہ صورت حال ہے تو اب اس میں کیا کرنا ہے ریاست نے؟ ایک تو یہ ہے کہ ریاست کچھ بھی نہ کرے، جو کہ بہت عرصے سے کر رہی ہے۔ اس کے خاندان، مسنگ پرسن کی بیوہ، بچے رل گئے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اب ریاست نے ایک وہ جسے ہم کہتے تھے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، اس کی ایک طرح سے ابتدا کر دی ہے۔ اور اسے ریاست کی غلطی ماننا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ریاست کی ماں والا کردار جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اور 50 لاکھ روپیہ دیے جائیں گے ہر مسنگ پرسن کے بدلے، تو یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اس سے اس خاندان کو ظاہر ہے وہ نیم البدل تو نہیں ہو سکتا نا مسنگ پرسن کا کوئی، وہ اگر آپ کا باپ، بھائی، چاچا، خالو کوئی مارا گیا، بیٹا مارا گیا، اس کا نیم البدل کوئی اماؤنٹ نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو اس کام کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ مسنگ پرسن ایسا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کرتا تھا، عدالتوں میں یہ مقدمات جاتے تھے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کریں۔ کمیشن بھی بنا کے ہم نے دیکھ لیے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ وہ کون سے لوگ تھے جو مسنگ ہوئے؟ یہ وہ لوگ تھے جو زیادہ تر دہشت گردی میں مرتکب تھے، اینٹی اسٹیٹ کاموں میں مرتکب تھے۔ اور جب ان کو پکڑا گیا تو یہ عدالتوں میں جاتے ہیں، عدالتیں ہماری کچھ نہیں، عدالتیں خوف زدہ ہیں، وہ فیصلے نہیں کر پاتی۔ تو پھر ریاست نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہوں گے، یہ میں زیوم کر رہا ہوں کہ ان پرسن کو اٹھا لیا گیا۔ اچھا اقدام نہیں ہے، لیکن اب آپ خود سوچئے کہ ریاست کے پاس کیا چوائس بنتی ہے۔ ایک طرف آپ کے پاس ثبوت ہوں کوئی شخص اینٹی پاکستان کام کر رہا ہے، وہ عدالت جاتا ہے، عدالت اسے چھوڑ دیتی ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر لیکن بہرحال
کسی طرح بھی یہ مسنگ پرسن کو یا لوگوں کو اٹھانا قابل تقلید قدم نہیں ہے. بہت اچھا آغاز ہوا ہے کہ ایک ڈبیٹ، ایک اچھا سٹیپ ریاست کی جانب سے آگے آیا ہے. اس سے یوں لگتا ہے کہ سارے زخم تو نہیں دھلیں گے لیکن کچھ نہ کچھ مداوع ہوگا. یاد رکھیے یہ زخم دو طرفہ ہیں. کچھ مسنگ پرسن کے گھر والوں کے سینوں پہ لگے ہیں اور کچھ زخم ایسے ہیں جو ریاست کے سینے پہ لگے ہیں. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.